ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے یہ بھی بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات ایک تار ساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ دوستو، آج کا دن تاریخ انسانیت کے اس عظیم انسان کے چہلم کا دن ہے جس نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے خون کی روشنائی سے اندھیرے اور اجالے کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک ایسا خط فاصل کھینچ دیا کہ اب کبھی اندھیرا اجالے پر محیط نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی باطل حق کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ امام حسین کا نام کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جسے دنیا جانتی نہ ہو۔ تاریخ انسانیت کا یہ وہ پہلا اور آخری انسان ہے جس نے 1.25 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 72 افراد کی ایک چھوٹی سی فوج کو پیش کر کے بتا دیا کہ جن کے پاس حق کی طاقت ہوتی ہے انہیں اسلحوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں ہر طرف دہشت گردی ہے، دنیا میں ہر طرف خونریزی ہے، آج دنیا میں ہر طرف قتل و غارت کا بازار کم ہے۔ کربلا اپنے تپتے ہوئے صحرا سے پورے عالم انسانیت کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو کربلا سے درس حاصل کرو، اگر دنیا سے قتل و غارت کا خاتمہ کرنا ہے تو کربلا سے درس حاصل کرو۔ میں آپ کو پیغمبر کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں کو مخاطب کر کے اپنی امت کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں۔ اس قول پیغمبر کا مطلب یہ تھا کہ میرا بڑا نواسا حسن سلو کر کے عالم انسانیت کو امن کا پیغام دے گا، اور میرا چھوٹا نواسا حسین کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دے گا۔ اگر امن عالم چاہتے ہیں تو امام حسن کے دروازے پر آئیے، اور اگر دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو میں پورے عالم انسانیت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حسین کے در پر آئے اور آ کر پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے درس حاصل کرے۔ عزیزوں، یہ بات بڑی بے معنی سی معلوم ہوتی ہے کہ حسین حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، حسین کو تخت و تاج کی تمنا تھی۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ اگر کوئی بادشاہ، کوئی حکمراں حکومت حاصل کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ فوج کی طاقت ہوتی ہے، اسلحے ہوتے ہیں، ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ امام حسین تھے کہ جب حق و صداقت کی پاسبانی کے لیے اٹھے تو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ساتھ کچھ نوجوان افراد تھے، ان کے ساتھ 6 مہینے کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا۔ انصاف سے بتائیے کہ حکومت حاصل کرنے والا کوئی انسان اپنے ساتھ اسلحے لے کر جاتا ہے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ امام حسین کا قیام انسانیت کے تحفظ کے لیے تھا۔ امام حسین کا جہاد دنیا سے دہشت گردی اور آتنکواد کے خاتمے کے لیے تھا۔ امام حسین نے آتنکواد کے خاتمے کے لیے اپنے خون کی روشنائی سے اس حقیقت کو کربلا کی تاریخ میں لکھ دیا کہ کائنات کے سب سے بڑے دہشت گرد کا نام تھا یزید، اور کائنات کے سب سے بڑے امن کے علمبردار کا نام ہے حسین۔ نعرہ تکبیر!
خدمت میں اس اسٹیج سے اور امام حسین کے نام کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے۔ اگر چند افراد اسلام کے نام پر دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں تو میں اس اسٹیج سے یہاں سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر دہشت گردی کا حرف لگانے والے اسلام کے راہبر نہیں ہیں، یا تو ان کا تعلق یہودیت سے ہے یا ان کا رشتہ عیسائیت سے ہے۔ اسلام کبھی دہشت گردی کا پیغام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ لفظ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ جو اسلام کے دامن میں آ گیا اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اور اسی سلامتی کا پیغام لے کر امام حسین 61 ہجری میں اٹھے، چند افراد کو لے کر چلے اور کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آ کر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا کہ دیکھو، کربلا سے پہلے فتح اور شکست کا معیار قاتل اور مقتول کا پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی نے سر کاٹ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر کسی کا سر کٹ گیا تو وہ ناکام ہو گیا، مگر امام حسین کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ سر کاٹنے والا کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ حق کی راہ پر ثابت قدم رہ کر اپنی گردن کو کٹوا دینا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ نیزے پہ رکھ کے اور میرا سر بلند کر، نیزے پہ رکھ کے اور میرا سر بلند کر، دنیا کو ایک چراغ تو جلتا دکھائی دے۔ جس وقت امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، انسانیت کا خون ہو رہا تھا، آدمیت کا خون ہو رہا تھا۔ امام حسین نے 72 افراد کی قربانی پیش کر کے بتایا کہ دیکھو، کربلا دنیا میں امن کا پیغام دیتی ہے۔ کربلا گردن کاٹنے کا نام نہیں، کربلا گردن کٹانے کا نام ہے۔ اسلام جان لینے کا نام نہیں، اسلام جان کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ عزیزو، آج ہم انہیں 72 افراد کا چہلم منا رہے ہیں کہ جنہیں کربلا میں کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، جنہیں کربلا میں کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، جنہیں کربلا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب زہیر خین کا غلام کفن لے کے کربلا آیا تو اس نے خدا جانے کربلا میں کون سا منظر دیکھا، کفن لے کے واپس کوفے پلٹ گیا۔ زوجہ نے پوچھا، ارے کیا تیرے آقا کو کفن مل گیا؟ تو کفن لے کے گیا تھا اور واپس لے کر آ گیا۔ اس غلام نے سر جھکا کر آواز دی، اے میری شہزادی، اگر کربلا میں کفن بھیجنا ہے تو ایک کفن نہیں 72 کفن بھیجیے۔ میں جب کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا ایک طرف میرے آقا کا لاشا بے کفن تھا اور دوسری طرف محمد کے نواسے کا لاشا بھی بے کفن تھا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور محمد مصطفیٰ کے نواسے کا لاشا بے کفن پڑا رہے۔ تصور کیجئے کہ جب غلام کو اتنا احساس تھا کہ میرے آقا کو کفن مل جائے اور محمد کا نواسا بے گور و کفن پڑا رہے تو اس بہن کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، اس بیٹے کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جس بیٹے نے دیکھا ہوگا کہ جوان بیٹا زندہ ہے اور بوڑھے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب زینب 11 محرم کو کربلا سے جانے لگی تو ایک مرتبہ ماں جائے کے سرانے آ کر کہتی ہیں، بھیا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں تیرے لاشے پہ چادر ڈال کر اپنے دل کو اطمینان دلا لیتی، مگر میں کیا کروں بے کفن۔ اے میرے ماں جائے، میں بے ردا ہوں اور تم بے کفن ہو بھیا۔ میں کربلا سے شام جا رہی ہوں، میں کربلا سے شام جا رہی ہوں۔ اے میرے ماں جائے حسین، میں تمہارے ساتھ مدینے سے کربلا تک آ گئی، کیا تم میرے ساتھ کربلا سے شام نہ چلو گے؟ تو امام کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے زینب، میں تمہارے ساتھ کربلا سے شام نہیں جا سکتا۔ کہا بہن، کہا بھیا کیوں نہیں جا سکتے؟ تو ایک مرتبہ امام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اے میری زینب، اگر میں تمہارے ساتھ کربلا سے شام چلا گیا اور رات کی تاریکی میں علی اصغر چونک کے روئے تو علی
علی اصغر کو بہلائے گا کون؟ اگر میں تمہارے ساتھ کربلا سے شام چلا گیا اور علی اکبر نے اپنے سینے میں درد محسوس کیا تو علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ اگر ترائی کے کنارے سے عباس نے مجھ کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو عباس کی مدد کو کون جائے گا؟ ایک مرتبہ بہن نے تڑپ کر آواز دی بھیا مگر میں آپ کے بغیر کربلا سے شام نہ جاؤں گا، کربلا سے شام نہ جاؤں گی۔ کہا زینب تم کو تنہا جانا پڑے گا۔ کہا بھیا اچھا اگر آپ نہیں جا سکتے تو کم سے کم مجھے اپنا صبر دے دیجئے، اپنی طاقت دے دیجئے، اپنی استقامت دے دیجئے۔ آپ سنیں گے امام کی کٹی ہوئی گردن سے کیا آواز آئی۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی اے میری زینب ارے تم کیا مجھ سے میرا صبر مانگتی ہو؟ ارے زینب اگر تم کربلا میں نہ ہوتی تو میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کیسے نکالتا؟ اگر تم کربلا میں نہ ہوتی تو میں عباس کا غم کیسے برداشت کرتا؟ اے میری زینب تم ہی تو میرا صبر ہو، تم ہی تو میری استقامت ہو، تم ہی تو میری طاقت ہو۔ کہا بھیا اگر نہیں جا سکتے تو اپنا صبر دے دیجئے۔ امام نے آواز دی اچھا زینب تم نے مجھ سے میرا صبر مانگا ہے، تم نے مجھ سے میرا استقلال مانگا ہے تو جاؤ زینب خدا حافظ، تم جہاں جہاں جاؤ گی میرا سر تم کو طاقت دے گا، میرا سر تم کو صبر عطا کرے گا، میرا صبر تم کو ثبات عطا کرے گا۔ لو عزیزو 11 محرم کی صبح بھائی نے بہن سے وعدہ کیا اے بہن تم جدھر جدھر سے گزرو گی میرا سر تم کو صبر دے گا۔ زینب لٹا ہوا قافلہ لے کر شام پہنچی۔ ہائے زینب کی بے کسی، ہائے زینب کی غربت۔ ایک مرتبہ شام کے دربار کے قریب قافلہ روکا گیا۔ میری شہزادی نے پوچھا یہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ معلوم ہوا دربار شام سجایا جا رہا ہے، دربار شام کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ سیدانیوں کو آواز دی، کہا اے بیویوں ذرا میرے نزدیک آ جاؤ، میں بد دعا کرنا چاہتی ہوں، تم آمین کہنا۔ یہ سننا تھا سیدانیوں نے ثانیہ زہرا کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ ابھی زینب نے اپنے لبوں کو جنبش دی تھی امت جگ کی بد دعا کے لیے۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ ماں جائے کے کٹے ہوئے سر پہ پڑ گئی۔ کیا دیکھا؟ بھیا کی آنکھوں